آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھے، ان بادشاہوں میں ویزنٹائن کا بادشاہ ہرکلیس بھی شامل تھا۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرکلیس کے نام خط اور ہرکلیس کا جواب۔ ہرکلیس پہ ہالی ووڈ کی بہت سی فلمیں بھی بن چکی ہیں، اور سب سے مشہور فلم ہرکلیس ہے جس میں ہالی ووڈ کے مشہور ہیرو راک نے کام کیا تھا۔ جب پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرکلیس کو اسلام قبول کرنے کے لیے خط لکھا تو اس نے کیا جواب دیا؟ جب پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو تب انہوں نے کچھ ممالک کے بادشاہوں کو خط لکھے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ مثال کے طور پر پرشیا کے کنگ، پوپ آف روم نیگس، ایبیسینیا اور مصر کے بادشاہ کو خط لکھے، اور ایک خط ہرکلیس کو بھی لکھا جو اس وقت ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ جب ہرکلیس کو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو اس نے ایک ٹرانسلیٹر کو بلایا اور اپنے درباریوں کو کہا، اس وقت جتنے بھی عرب لوگ ہمارے ملک میں تجارت کی غرض سے آئے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ ان عرب لوگوں میں حضرت ابو سفیان بھی موجود تھے۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو سفیان رشتے میں پرافت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن لگتے تھے، اور اس وقت ابو سفیان مکہ کے سردار بھی تھے۔ ہرکلیس نے سب عرب کو پاس بلایا اور پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس شخص کا رشتہ دار ہو جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار ہوں۔ ہرکلیس نے کہا، تم میرے قریب آ جاؤ، اور باقی عرب کو کہا کہ ابو سفیان کے پیچھے لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ ہرکلیس نے ٹرانسلیٹر کو کہا، ابو سفیان کے ساتھیوں کو بتا دو کہ میں ابو سفیان سے کچھ سوال پوچھوں گا، اگر ابو سفیان جھوٹ بولے تو تم لوگ مجھے بتا دینا۔ ہرکلیس نے جو پہلا سوال کیا وہ یہ تھا، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، وہ بہت ہی شریف اور نوبل خاندان سے ہیں۔ ہرکلیس نے دوسرا سوال کیا، کیا کبھی مکہ کے کسی شخص یا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرکلیس نے تیسرا سوال پوچھا، کیا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے کوئی کبھی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے پھر کہا، نہیں۔ ہرکلیس نے پوچھا، کیا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے امیر زیادہ ہیں یا غریب؟ ابو سفیان نے جواب دیا، غریب زیادہ ہیں۔ ہرکلیس نے اگلا سوال پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہرکلیس نے پھر پوچھا، کیا کبھی کوئی مسلمان ہونے کے بعد ناخوش ہوا ہے یا اسلام دین چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب کی طرف واپس لوٹا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ ہرکلیس کا اگلا سوال تھا، کیا کبھی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرکلیس نے پوچھا، کیا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ توڑا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، بلکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیا کریں گے۔ ابو سفیان نے بعد میں کہا کہ اس وقت ہرکلیس کے سامنے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کہنے کا موقع نہ ملا،
ہرقلیس نے پوچھا کیا کبھی تمہاری ان سے جنگ ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں۔ تو ہرقلیس نے پوچھا تو اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ کون وہ جنگ جیتا؟ ابو سفیان نے کہا کچھ جنگ ہم جیتے اور کچھ جنگ وہ جیتے۔ ہرقلیس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کو کس بات کا حکم دیا؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وہ سب چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ خدا کی عبادت کرو، سچ بولو اور زنا چھوڑ دو، اور اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھو۔ ان سوالوں کے بعد ہرقلیس نے بتایا کہ اس نے یہ سوال کیوں پوچھے تھے۔ ہرقلیس نے کہا میں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو تم نے کہا وہ بہت اچھے خاندان سے ہیں۔ بے شک سب نبی اچھے خاندان میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کا خاندان ہمیشہ باقی لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کبھی ان کے خاندان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو تمہارا جواب تھا نہیں۔ اگر تمہارا جواب ہاں ہوتا تو مجھے شک ہوتا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو دہرا رہا ہے۔ ہرقلیس نے کہا میں نے اگلا سوال پوچھا تھا کیا کبھی اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ تم نے جواب دیا نہیں۔ اگر تم ہاں کہتے تو مجھے لگتا کہ یہ شخص بادشاہت واپس لینے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اور میں سوچتا کہ یہ شخص نبوت کا لبادہ اوڑھ کر حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہرقلیس نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا کبھی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جھوٹ بولا؟ اور تم نے کہا نہیں۔ میں حیران ہوں جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ ہرقلیس نے مزید کہا پھر میں نے پوچھا کیا ان کے ماننے والوں میں زیادہ امیر ہیں یا غریب؟ تم نے جواب دیا غریب لوگ۔ سب نبیوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، ان پر غریب لوگ ہی زیادہ ایمان لائے ہیں۔ ہرقلیس نے کہا میرا اگلا سوال تھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا بڑھ رہی ہے۔ ہرقلیس نے مزید کہا میں نے پھر پوچھا کیا اسلام کو قبول کرنے والا بعد میں ناخوش ہوا یا کسی نے اسلام چھوڑ کر اپنا پرانا مذہب اپنایا؟ تو تمہارا جواب تھا نہیں۔ اصل میں یہ سچا مذہب ہونے کی نشانی ہے۔ جب کسی کے دل میں ایمان کی روشنی داخل ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ہرقلیس نے کہا اس کے بعد میں نے پوچھا کیا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے جھوٹ بولا یا کسی کو دھوکہ دیا؟ تو ابو سفیان کا جواب تھا نہیں، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر ہرقلیس کا سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں کو کس بات کا حکم دیا؟ تو ابو سفیان کا جواب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا اور شرک کرنے سے منع کیا اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ اللہ کی عبادت کرو، سچ بولو اور زنا سے منع کیا۔ اس کنورسیشن کے بعد ہرقلیس نے کہا جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ سچ ہے تو بہت جلد یہ زمین مسلمانوں کے قبضہ میں ہوگی جس زمین پر میں بیٹھا ہوں۔ اس وقت ہرقلیس فلسطین کے شہر یروشلم میں تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کچھ سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ ہرقلیس نے مزید کہا کہ میں نے پرانی مذہبی کتابوں میں پڑھا ہے
کہ آخری نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ لوگوں میں ظاہر ہوگا اور عرب میں سے ہوگا۔ اگر میں وہاں پہنچ سکتا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے جاتا، اور اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں دھوتا۔ تب ہرکلیس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا خط پڑھا۔ وہ خط کچھ یوں تھا: شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور کریم ہے۔ اللہ کے نبی اور غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہرکلیس کو جو بیزنٹائن کا حکمران ہے، ان پر سلامتی ہو جو سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مزید میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر آپ مسلمان ہو گئے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس دعوت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ گناہ کرو گے اور اپنے لوگوں کو گمراہ کرو گے۔ اور کتاب کے ماننے والوں، آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، اور ہم میں سے کسی کو بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ پھر جاتے ہیں تو گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ خط کی یہ آخری عبارت یقیناً قرآن پاک کی ایک آیت کی ٹرانسلیشن ہے جو خط میں لکھی گئی تھی۔ یہ تھا وہ خط جو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرکلیس کو لکھا، اور ہرکلیس نے اس کا کیا جواب دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور مزید اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔